اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اور کل کا سبق جو ہم نے پڑھا تھا وہ آپ نے امید ہے کہ اس کی پڑھائی بھی کی ہوگی، اور اس کو جو ہے اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی تھے وہ آپ نے امید ہے کہ اچھی طریقے سے یاد کر لیے ہوں گے اور ان کو لکھ کر بھی دیکھا ہوگا۔ تو پاکستان کے چند اہم تہوار، ہمارا یہ سبق ہم نے کل شروع کیا تھا۔ جہاں ہم نے اپنا سبق کی پڑھائی چھوڑی تھی، آج ہم وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے اسکرین پر صفحہ نمبر 20 نظر آ رہا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ لوک ورثہ کا میلہ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ، یعنی کہ پاکستان کی جو تہذیب ہے، یعنی کہ اس کا جو رہن سہن ہے لوگوں کا، اس کے فروغ کے لیے، فروغ مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو جو ہے وہ مشہور کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے اور تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور سب لوگ اس سے واقف ہو جائیں، ان سب چیزوں کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ یعنی لوک ورثہ کے نام سے مراد یہ کہ ہم ورثہ کہتے ہیں جو انسان کی میراث ہوتی ہے، اس کے پاس جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہوتا ہے۔ تو لوک ورثہ سے مراد یہی ہے کہ جو چیزیں ہماری تہذیب کا حصہ ہیں، شروع سے چلی آ رہی ہیں، ہم ان کی کیسے حفاظت کریں، کیسے جو ہے وہ ان کو بڑھاوا دیں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو اس لیے ایک قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ادارہ جو ہے وہ ہر سال اکتوبر کو یہ لوک ورثہ کا میلہ منعقد کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کے زیر اہتمام، اس کا سارا اہتمام، اس کا سارا انتظام جو ہے وہ یہ ادارہ کرتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ رنگا رنگ کا مطلب ہوتا ہے مختلف قسم کی تقریبات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یعنی بہت سی جو ہے وہ تقریبات ہوتی ہیں۔ کیسے؟ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہے۔ مختلف صوبوں کی دستکاریوں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور گھریلو صنعتیں گھر میں تیار کی ہوئی چیزیں، جیسے کڑھائی سلائی ہے، گھروں میں لوگ بناتے ہیں ہاتھوں سے، وہ کچھ لوگ کھجور کے پتوں سے جو چیزیں بناتے ہیں، اور مختلف چیزوں سے جو خود ہاتھ میں بغیر مشینوں کی چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کو دستکاریاں کہا جاتا ہے۔ کپڑا بنا جاتا ہے ہاتھ سے، کپڑے پہ کڑھائی کی جاتی ہے، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہاتھوں سے بنائی جاتی ہیں بغیر مشینوں کے، تو ان کو دستکاریاں اور گھریلو صنعت کہتے ہیں۔ ان کی نمائش ہوتی ہے، یعنی ان کو لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پھر ان چیزوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا اس صوبے کی یہ تہذیب ہے، اس کا رہن سہن ایسا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جب کبھی ہم سندھ کی تہذیب کی بات کریں تو سندھی لباس مخصوص ہوتا ہے، اسی طرح سے بلوچی مخصوص ہوتا ہے، پنجاب کا مخصوص ہوتا ہے، اور KPK کا مخصوص لباس ہوتا ہے۔ ان لباسوں کو دیکھ کر، ملبوسات کو دیکھ کر، یا ان کا جو طریقہ ہوتا ہے اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اس صوبے کی تہذیب کیسی ہے۔ پھر ہے کہ مختلف اسٹال لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان کے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مختلف اسٹال بھی لگاتے ہیں جس میں لوگ خود جو ہے وہ انفرادی طور پر اپنی چیزیں لے کے آتے ہیں۔ مختلف صوبوں کے لوگ ہوتے ہیں جن میں، ٹھیک ہے، پھر نمائش کے لیے رکھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے۔ عالمی سطح پر یعنی پوری دنیا میں، اور یعنی کہ پوری دنیا میں بتایا گیا کہ یہ میلہ لگ رہا ہے، اگر کوئی شرکت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی یہاں پر آ سکتا ہے۔ تو اس طرح کیا ہوا کہ اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار اس میں شرکت کرتے ہیں۔ یعنی صرف پاکستان کے چاروں صوبوں ہی نہیں بلکہ باقی ملکوں کے بھی لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنی جو ہے وہ ثقافت کے حساب سے اپنی دستکاریاں لا سکتے ہیں۔ تو بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ بلا شبہ یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میلے کی وجہ سے پاکستان کی جو تہذیب ہے اور ثقافت ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے اس کو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، شہرت حاصل ہو رہی ہے، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراکی عمل بڑھ رہا ہے۔ اشتراکی عمل یعنی مل جل کے کام کرنا، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے جو صوبے کے لوگ ہیں، جب میلہ لگے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ آپس میں اس قومی جو ادارہ ہے
اس سے رابطہ کیا جائے گا اور مختلف لوگ آپس میں ان کا جو ہے وہ تعلق بن جاتا ہے اور وہ مل کے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ در حقیقت اصل میں یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مختلف رنگوں کو اجاگر کرنا، اجاگر کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، ٹھیک ہے، تو اس کو نمایاں کرنا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس میلے کی وجہ سے ہم پاکستانی ثقافت کے جو مختلف رنگ ہیں، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی ثقافت میں بہت سی اقسام ہیں، یعنی کہ ہر صوبے کی، ہر علاقے کی مختلف جو ہے وہ تہذیب اور ثقافت ہے، تو یہ ان کو ظاہر کرنے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ پھر ہے جی دوسرے نمبر پر ہے میلہ مویشیاں۔ پاکستان، مویشی کہتے ہیں جانوروں کو، پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے، یعنی کہ پاکستان کی جو فصلوں کو اگانا، ٹھیک ہے، اس سے جو ہے پاکستان کا جو زیادہ تر لوگ ہیں پاکستان کے وہ اس سے جڑے ہوئے وابستہ ہیں۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہے۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کے مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جو اعلیٰ نسل کے مویشی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بہت قیمتی مویشی جانور، جیسے کہ چیزوں کی آپ اقسام دیکھتے ہیں، اسی طرح سے جو مویشی ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، ان میں بھی ان کی نسلیں کہا جاتا ہے، اور نسل کے اعتبار سے ہم ان کی قیمت کا اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ بہت اعلیٰ نسل کا ہے، یہ بس نارمل سا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جانور اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تجارتی مقاصد یعنی کہ تجارت کرتے ہیں نا، وہ مویشیوں کو بیچتے ہیں، ان کا چمڑا بیچا جاتا ہے، دودھ جو ہے وہ فروخت کیا جاتا ہے، اس طرح کے مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تفریح کا یعنی کہ وہ اس سے جو ہے آپ دیکھیں گے، ابھی ہم آگے پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ تفریح جو ہے وہ کیسے اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا میلہ مویشیاں ہر سال فروری کے آخری ہفتے میں پاکستان کے دل لاہور میں منعقد ہوتا ہے۔ لاہور کو پاکستان کا دل کہا جاتا ہے۔ اس میلے میں پاکستان کے تمام علاقوں سے اعلیٰ نسل کے جانور نمائش کے لیے لائے جاتے ہیں، یعنی کہ پورے پاکستان سے جو ہے وہ جو بہت اچھے قیمتی جانور ہوتے ہیں وہ اس میلے میں نمائش کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور دنیا کے مختلف ممالک سے بھی لوگ اس میلے میں شرکت کرتے ہیں، جس سے اس میلے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مقبولیت کا یعنی اس کی شہرت کا، کہ لوگ کتنا اس کو پسند کرتے ہیں، اس بات سے اندازہ ہوتا ہے۔ میلے میں بیلوں کی دوڑ، جو بیل ہوتے ہیں ان کی ریس لگوائی جاتی ہے، ان کو دوڑ مقابلہ کروایا جاتا ہے۔ گھڑ سواری یعنی کہ گھوڑے پہ جو ہے وہ بیٹھنا، اور نیزہ بازی ہوتا ہے کہ نیزے کے ذریعے ایک نیزہ مخصوص جو ہے وہ ہوتا ہے بنا ہوا، اس سے جو ہے وہ نشانہ لینا، اور اونٹوں کے رقص، یعنی اونٹ جو ہوتا ہے وہ مخصوص انداز میں رقص کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پولو میچ میں گھوڑوں پر بیٹھ کر ایک چھوٹی سی ہاکی ٹائپ سٹک ہوتی ہے اور گیند کے ساتھ وہ کھیلا جاتا ہے، اس کو خاص جو ہے وہ پولو میچ کہا جاتا ہے۔ جمناسٹک کہتے ہیں جو جسمانی طور پر جیسے کراٹے ہوتے ہیں، اس قسم کے جو جسمانی کرتب دکھانا، اس کو جمناسٹک کہا جاتا ہے، اس کے مظاہرے اور دیگر رنگا رنگ ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، یعنی اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پروگرام دکھائے جاتے ہیں جس سے ثقافت کا اظہار ہوتا ہے۔ ان پروگراموں میں مختلف علاقوں کی ثقافتی سرگرمیوں کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ثقافتی سرگرمیوں سے کیا مراد ہے، یعنی کہ جو ثقافتی طور طریقے ہوتے ہیں کہ کیسے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں۔ گھریلو صنعتوں یعنی گھر سے بنائی جانے والی صنعتیں اور دستکاریوں کے اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ رات کے وقت آتش بازی کا خوبصورت مظاہرہ اس میلے کو چار چاند لگا دیتا ہے۔ آتش بازی کہتے ہیں آگ کے ذریعے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ کھیل کھیلنا اور خوبصورتی کا جو ہے وہ نظارہ پیش کرنا۔ آتش بازی کے ذریعے چار چاند لگانے کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کو سنوار دینا، خوبصورتی میں اضافہ کر دینا۔ تو رات کے وقت جب آتش بازی ہوتی ہے تو اس سے میلہ اور بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس میلے میں فوجی پریڈ اور مختلف علاقوں کے رقص بھی پیش کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، فوجی پریڈ ہوتی ہے اور رقص کا مطلب کیا ہوتا ہے، مختلف علاقوں کے جو ہے لوگ وہ رقص کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو مخصوص رقص ہوتے ہیں اپنے علاقائی رقص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ کبھی دیکھتے بھی ہیں ٹی وی پہ بھی جب آپ کو خاص یہ جب پاکستان ڈے ہوتا ہے یا کوئی 14 اگست ہوتا ہے تو اس میں مختلف صوبوں کے جو ہے وہ رقص دکھائے جاتے ہیں، مخصوص انداز میں وہ اپنے مخصوص لباس پہن کے جو ہے وہ ہلکا پھلکا سا رقص کرتے ہیں، جن کو لوگ دلچسپی اور شوق سے دیکھتے ہیں، دلچسپی سے یعنی کہ بہت خوشی کے ساتھ۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ سب کیا کرتی ہیں، ثقافت کو فروغ دینے کے لیے ہوتی ہیں۔
تو آج تک کے لیے ہمارا اتنا ہی سبق کافی ہے جو ہم نے آج پڑھا. آپ مشکل الفاظ کے جتنے معنی ہیں ان کو یاد کریں گے، لکھ کر دیکھیں گے، اور اس سبق کو پڑھ کے دیکھیں گے. الفاظ کے درست چناؤ کا طریقہ آپ کو آ جائے، اور انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے شندور اور پولو تہوار جو ہے یہاں سے شروع کریں گے، اور باقی اپنا چیپٹر جو ہے وہ کل ہم مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. اور جو ہے کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.